السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا 29واں پارہ پڑھیں گے، سورہ الملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الملک کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ایسی ہے کہ جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ اور اسی طرح یہ سورت قبر میں بھی کام آئے گی۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی ہر قسم کی خیر، ہر قسم کی جو بھلائیاں ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ جس نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، پہلے موت اور پھر زندگی، یعنی آدم سے وجود میں انسان آیا، اور اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں اچھے کام کون کر رہا ہے۔ یعنی ہم اپنی زندگی میں آ کر کوئی بھی کام کریں تو وہ کام بہترین طریقے سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور احسن عمل وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ درست ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص ہو اور سب سے درست، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہو۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لو، کیا تمہیں کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دہرا کر 2 بار دیکھ لو، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کریشن میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان کی آنکھ ہی تھک جائے گی، لیکن اور اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ محسوس ہوگی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں یعنی چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا۔ تو ستاروں کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ جو ستارے ہیں ان کا کیا مقصد ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ آسمان کی زینت ہیں کیونکہ وہ جلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ شیطان اگر آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں، اور تیسرا مقصد
جو ہے وہ دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ ان سے راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب یہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی جہنم کو گناہ گاروں پر غصہ ہوگی، وہ اس کو غصہ آ رہا ہوگا کہ تم اللہ کی نافرمانی کیوں کر کر آئے ہو۔ وہ جواب دیں گے، بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بڑی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے۔ یعنی اگر ہم اللہ کی دی ہوئی عقل سے سوچنے اور سننے کی کوشش کرتے تو ہم یہاں پر جہنم میں نہ آتے۔ بس انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اب دوری ہو جہنم والوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے کام کرتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہوں یا پھر چھپ کر کام کر رہے ہوں۔ اور یہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے چھپ کر نیک اعمال کرنے والے ہیں، اپنی تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور جو بھی تنہائیوں میں اللہ سے وہ عبادت کرتے ہیں وہ ڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے عمل صالح کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی خوب جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور مطیع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ، اسی کی طرف تمہیں اٹھ کر کھڑے ہونا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں رحمان ہی تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اسی کی نظر میں ہے۔ سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے میں ہیں۔ اگر اللہ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے میں اڑ گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہو؟ تو کون ہے جو سیدھے راستے والا ہے؟ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں کہتے تھے عذاب لے آؤ، اب عذاب آ گیا ہے تو اب ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے، اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو تم یہ بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔
تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے ستھرا ہوا پانی صاف لے کر آئے، بہتا ہوا پانی؟ یعنی اگر اللہ اپنا پانی لے جائے کہیں زمین کے اندر تو کون ہے جو لے کر آئے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ سورہ القلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس کے ساتھ تمام الہامی کتابیں لکھی گئیں اور باقی علوم بھی اسی کے ساتھ ضبط کیے گئے۔ 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں: عرش، قلم، آدم اور جنت عدن۔ پھر باقی مخلوق سے کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئی۔ اور فرشتے کیا لکھتے ہیں؟ فرشتے انسان کا نامہ اعمال بھی لکھتے ہیں۔ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، یعنی علم اس بات پر گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ جو بھی اعمال جو ہیں کوئی بھی کرتا ہے نیک اعمال، تو ان کا سلسلہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہمیں انہی سے ہی ملا ہے۔ اور بے شک آپ بہت بڑے اخلاق پر ہیں، عمدہ اخلاق پر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین اخلاق تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق بہترین تھا، آپ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ کوئی بیہودہ کام یا فحش گفتگو کرنے والے نہ تھے، نہ ہی بازاروں میں شور و گل کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معاف کرتے اور درگزر کرتے تھے۔ بس ابھی تم دیکھ لو گے کہ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنہ میں پڑا ہوا ہے۔ بے شک آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو جھٹلانے والوں کی نہ تم مانو، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ذرا سے ڈھیلے ہو جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور نہ تم کسی ایسے شخص کا کہنا ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، یعنی جھوٹی قسم کا سہارا لینے والے کی بات کو قبول نہ کیے جائے، کیونکہ کسی کے دباؤ میں آ کر جو قسم کھاتا ہے وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے، اور دباؤ میں آ کر انسان عموماً سچی نہیں جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گنہگار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب ہو۔ اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم بھی اس کی ناک پر داغ دیں گے۔ تو یہ ساری اس کے بد اخلاق ہونے کی بتائی جا رہی ہیں کہ اس میں تانے ہیں، چغلیاں دینا، اور پھر ساری ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں کہ کس طرح وہ لوگوں کے درمیان فساد پھیلاتا ہے۔ اصل میں یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام کو بھی سمجھ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سے دشمنی رکھتا تھا اور پھر چغلیاں کرتا تھا اور لوگوں میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا۔ تو اس کو یہ دھمکی بھی دی جا رہی ہے کہ وہ تو اخلاق سے گھرا ہوا انسان ہے۔
بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا۔ پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی، اور یہ سو ہی رہے تھے تو باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر صبح سویرے چل پڑو۔ پھر یہ سب چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے، اور لپکے ہوئے صبح صبح کو گئے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے ہیں۔ جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ نہیں نہیں، بلکہ ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو سب کہنے لگے سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے۔ کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہترین بدلہ دے۔ ہم تو اب اپنے ہی رب ہی سے آرزو کرتے ہیں۔ یوں ہی آفت آتی ہے، اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے۔ کاش انہیں سمجھ ہوتی، یعنی بری نیت رکھنے والے کو انسان کو بعض اوقات سزا مل جاتی ہے۔ یہاں ان کا بھی برا ہی ارادہ تھا۔ ابھی انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم پھل خود ہی توڑ لائیں گے، ابھی لے کر نہیں آئے تھے، لیکن ابھی نیت ہی کی تھی تو اس نیت پر بھی ان کی پکڑ ہو گئی۔ تو پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو گناہ گاروں کی طرح کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں؟ یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو؟ ان سے پوچھو تو صحیح کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، یعنی جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے آگے نہیں جھکتے تھے، قیامت کے دن بھی جب انہیں سجدہ کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ نگاہیں ان کی نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت اور خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب صحیح سالم تھے، یعنی دنیا میں بلائے جاتے تھے۔ پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہوں، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ پس تو اپنے رب کی حکم کا صبر سے انتظار کرو، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا کہ جب اس نے غم کی حالت میں دعا کی، کیا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیکوکاروں میں کر دیا، اور قریب ہے کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ در حقیقت قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے، یعنی یہ لوگ اپنی آنکھوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ سورہ حاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ سچ ہونے والی، کیا ہے وہ سچ ہونے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ یعنی حق ہونے والی کیا ہے؟ یعنی یہ قیامت کا نام ہے اور قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد نے جھٹلایا تھا، جس کے نتیجہ میں سمود تو بے حد خوفناک آواز سے ہلاک کیے گئے، اور عاد بے حد تیز اور تند و ہوا سے غارت کر دیے گئے، جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے ان پر مسلط رکھا، یعنی اس ہوا کو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جس طرح کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں،
کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آتا ہے؟ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی، انہوں نے بھی خطائیں کی تھیں اور اپنے رب کے رسول نافرمانی کی۔ بالآخر اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ تو جب سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل کمزور ہوگا۔ اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہ سکے گا، یعنی انسان کے دنیا کے تمام سیکرٹس کھل جائیں گے۔ کچھ جو انسان کام چھپ کر کرتا ہے دوسروں سے بچ بچ کر، وہ سب سامنے آ جائے گا۔ تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، یعنی اس کو خوشی ہوگی۔ اور مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے، بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے تھے۔ لیکن جسے اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا، کاش مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ دیا جاتا اور میں جانتا ہی نہ ہوتا کہ حساب کیا ہے۔ کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا اور میرا غلبہ یعنی میری حکومت بھی مجھ سے جاتی رہی۔ اب وہ پچھتا رہا ہوگا۔ حکم ہوگا، اسے پکڑ لو، پھر اسے طوق پہنا دو، اسے دوزخ میں ڈال دو اور اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے اس میں جکڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کے کھانے پر رغبت نہ دلاتا تھا، تو آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو انتہائی گندا کھانا جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ تو مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ قرآن عزت والے رسول کا قول ہے، کہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ تمہیں بہت کم یقین ہے اور نہ کسی کاہن کا قول ہے۔ افسوس کہ تم بہت کم نصیحت لے رہے ہو۔ یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا، البتہ ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یقیناً یہ قرآن تقوی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں۔ بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے اور بے شک یہ یقینی حق ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کریں۔ سبحان ربی العظیم۔ سورہ المعارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا، یعنی کیا اس نے سوال کیا ہے جو کہ واضح ہونے والا ہے۔ مانگا کیا ہے؟ عذاب مانگا۔ مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو کہ معارج والا ہے، عروج والا ہے، سیڑھیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ یعنی اگر انسان چڑھنا چاہیں تو 50,000 سال لگیں گے، لیکن جبرائیل امین اور فرشتے ایک دن میں ہی آ جا لیتے ہیں۔ تو فاصبر صبرا جمیلا، پس تم اچھی طرح صبر کرو۔ یہ
اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں، ہم تو اسے قریب ہی سمجھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان مانی تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ گنہگار کو اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو وہ دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے۔ یعنی انسان اس وقت ہر وہ چیز جو اسے محبوب ہوگی وہ بھی دینا چاہے گا کہ میں اسے دے کر عذاب سے بچ جاؤں۔ ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلہ والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا ہے اور منہ موڑتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں سے، اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے مال کو۔ یعنی بے شک انسان بڑا تھڑ دلا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، سوائے نمازیوں کے جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ اور جو لوگ اپنے قابل شرم حصوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں، انہیں کوئی ملامت نہیں۔ اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ تو کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں طرف سے گروہ کے گروہ، اور کیا کہتے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں، بس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم یقیناً قادر ہیں اس پر کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئے، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ بس تم انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہوں۔ یعنی قبروں سے نکل کر انسان کیا ہوں گے؟ جلدی جلدی بھاگ رہے ہوں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور یہ کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے۔ تو ہمیں بھی جو ہے قیامت کی رسوائی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ سورہ نوح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو وہ مؤخر نہیں ہوتا۔ کاش تمہیں سمجھ آ جاتی، یعنی جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر وہ پلٹتا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن تیری طرف بلایا ہے، یعنی کوئی لمحہ نہیں چھوڑا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے ہیں۔ تو یعنی ان کو جتنا مرضی آپ سمجھا دیں وہ کسی طرح بھی ہاتھ نہیں آتے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔
اور پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی کہا، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوا لو، اور یقیناً وہ بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، یعنی استغفار کرنے کی وجہ سے، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اسی نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں، ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے، تمہیں زمین میں سے ایک خاص اہتمام سے اگایا ہے، یعنی پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور ایک خاص طریقہ سے پھر نکالے گا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی دیا، یعنی پیغمبر کی بات نہیں مانی لیکن بگڑے ہوئے لوگوں کی پیروی کی، تو اس کے بعد سارے لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے بگڑنے لگ گئے ہیں۔ اور ان لوگوں نے بڑا سخت دھوکہ کیا ہے، مکر کیا، انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، یعنی اپنے بتوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ ان کے بتوں کے نام تھے، اور اصل میں یہ بڑے بڑے بزرگ تھے، بڑی بڑی پرسنالٹیز تھی جن کے مرنے کے بعد انہوں نے ان کی تصویریں اور بت بنا لیے، پھر یہ کہہ کر کہ یہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ جنریشن ختم ہوئی تو اگلی جنریشن نے ڈائریکٹ انہی کی پوجا شروع کر دی، اور یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا، یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایمان والے ہوں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بھی بات میں نہ بڑھا۔ سورہ الجن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے۔ تو یعنی قرآن جو ہے وہ شرک سے روکتا ہے، تو جن بھی ایمان لے آئے اور انہوں نے بھی توحید کا راستہ اپنا لیا۔ اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ ہی بیٹا، اور یہ کہ ہم میں جو بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا، ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، یعنی جنوں کو لوگ جو تھے وہ جنوں کی پناہ لیتے تھے، حالانکہ جنوں سے بچنے کے لیے اگر کسی بھی جگہ پر انسان رکے، جنگل میں یا بیابان میں، تو یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طرح اللہ کے جو نام ہے اس کی پناہ لی جا سکتی ہے۔ تو کیا ہے کہ لوگوں نے جب جنات سے پناہ لی تو اس کی وجہ سے جنات میں سرکشی جو ہے وہ بڑھ گئی تھی، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا،
ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں پر پایا، یعنی جب یہ جن جو تھے قرآن نازل ہو رہا تھا تو تب آسمانوں کی طرف جاتے تھے تو اس پر سخت پہرے لگے ہوئے تھے، تو وہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ تب تو بہت زیادہ ہی پہرے لگے ہوئے ہیں، لگتا ہے کچھ خاص بات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یعنی اس پہرے لگنے سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے، یعنی اتنی زیادہ سختی ہے وہاں پہ آسمان میں کہ یہ جن جو ہیں یہ اب تو بالکل بھی نہیں جا سکتے، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کیوں اتنی سیکیورٹی ہے، اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کے ساتھ برائی کا یعنی دنیا والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا ہے یا بھلائی کا ارادہ کیا، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی ظلم و ستم کا، یعنی ان کو کسی بھی قسم کا کچھ بھی جو ہے خوف نہیں ہوگا جو اپنے رب پر ایمان لے کر آئے گا۔ ہم میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا ارادہ کر لیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے، یعنی سیدھی راہ پر چلنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں اور رحمتیں آتی ہیں تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا اللہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور ان نعمتوں کا کیا ہوگا، ان کی آزمائش ہوگی، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی مسجدوں کی کیا بات ہو رہی ہے کہ صرف اور صرف وہاں پر اللہ کا ہی ذکر ہونا چاہیے، اور دوسرے کاموں کی ممانعت ہے، یعنی اس میں اس کو کھیل کود نہیں بنانا چاہیے، اس میں تجارت نہیں کرنی چاہیے، یعنی دنیا داری جو ہے وہ منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے، ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی، تو تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں گم شدہ چیز کا بھی اعلان نہیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہے، ادھر ادھر کے کاموں کے لیے مسجد کی جو ہے وہ وجود نہیں ہے کہ انسان اس میں باقی کام کرتا رہے اور اصل جو چیز ہے وہ ذکر ہے اس کو بھلا دے، اور باقی کام جو اس میں کرنا اس کی بے ادبی بھی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑیں، یعنی اتنی زور سے آئیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں پیچھے لگ گئے تھے نا، ان کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرتے، اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ بھی کرتے تو ان کے لیے یہ لوگ مشکلات پیدا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں ہے، یعنی میرے پاس تمہاری کسی بھی نفع اور نقصان کی کسی قسم کی کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ میں تمہیں کوئی نفع دے سکوں یا نقصان دے سکوں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا۔
البتہ میرا کام اللہ کی بات ہے اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں گے جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، تو عنقریب یہ جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کر دے گا، یعنی قیامت۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کو احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ سورہ مزمل، سورہ المزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے تو اللہ نے آپ کی اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خطاب فرمایا، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، یعنی ساری رات نماز پڑھنے کی بجائے رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے قیام اللیل کرو، یعنی رات کی نماز ادا کرو۔ آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لو، یعنی آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم جو ہے وہ کر لو قیام اللیل، یا اس پر بڑھا دے، یا تم اس سے بڑھا بھی سکتے ہو، یعنی اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کرو۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھنا چاہیے، یعنی قیام اللیل میں بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، بہت تیز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ترتیل کی بات کی گئی ہے، اور ترتیل سے مراد ہے ٹھہر ٹھہر کر، لمبا کر کے، حرکات کو نمایاں کر کے اور حروف کو واضح کر کے پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات میں ایک ایک حرف کو ٹھہر کر ادا کرتے، جب رحمت والی آیت سے گزرتے تو رک کر رحمت کا سوال کرتے، جب عذاب والی آیت سے گزرتے تو عذاب سے پناہ بھی مانگتے تھے۔ اسی طرح قرآن کو خوبصورت آواز سے بھی پڑھنا چاہیے۔ یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات جو ہے وہ عنقریب نازل کریں گے، یعنی بھاری کلام وحی الہی کو کہا جا رہا ہے۔ قرآن کو جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پر بہت سخت کیفیت ہوتی، گویا آپ کے اوپر ایک بوجھ پڑتا تھا اور آپ کے چہرے پر پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے، اور سردی میں بھی۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے، یعنی دن کے مقابلے میں رات کو پڑھنا اور نماز میں پڑھنا قرآن زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ خاموشی کا وقت ہوتا ہے، توجہ جمع ہوتی ہے اور سمجھنے کا وقت ہوتا ہے۔ دن میں تو کوئی شور ہوتا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام جس میں وہ تاثیر نہیں آتی اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ یقیناً تجھے دن میں بہت کام رہتا ہے، اور تو اپنے رب کا نام کا ذکر کر اور تمام مخلوقات سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مشرق اور مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم اسی کو اپنا کارساز بنا لو، اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو بھی وہ کہیں ان پر صبر کرو اور ان کو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دو، یعنی الگ تھلگ رہو ان سے، اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دو اور انہیں ذرا سی مہلت دو، یعنی یہ لوگ جو تنگ کر رہے ہیں ان کو مہلت دو، ان کا جو انجام ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں بہت سخت ہے۔
یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھربری ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال میں پکڑ لیا تھا۔ اور تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اتنا سخت دن ہوگا کہ جو بچے بھی ہیں وہ بھی ایسا لگے گا جیسے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ جس دن آسمان پھٹ جائے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہو کر رہے گا، بے شک یہ نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے۔ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتی ہے، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کو ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، بس اس نے تم پر مہربانی کی اور پڑھنا تمہارے لیے جتنا آسان ہو اتنا ہی پڑھو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ کا فضل بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے، تو تم آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکو اتنا پڑھ لو، اور نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو۔ اللہ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یعنی کیا ہے کہ رات کی جو نماز ہے اس کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنا جو قرآن آسانی سے پڑھ سکیں اتنا ہی قرآن پڑھ لیا کریں، اور نماز میں کے اندر قرآن پڑھنا زیادہ زبردست ہے، زیادہ اچھا ہے۔ سورہ المدثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کر دو اور اپنے رب کی ہی بڑائیاں بیان کیا کرو، اور اللہ اکبر کہنا یعنی زمین و آسمان کے درمیان فضا کو بھر دیتا ہے، یعنی اللہ کی بڑائی جب انسان کرتا ہے تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو، یعنی انسان کو جو ہے زیادہ صاف لباس میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے تو وہ زیادہ اچھا ہے، اور ناپاکی کو چھوڑ دو، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کرو، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کرو۔ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے، یعنی ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے، اور حاضر باش بیٹے بھی، اور میں نے اسے بہت کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، عنقریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو کہ کیسی تجویز سوچی اس نے، کیا تجویز سوچی، وہ پھر غارت ہو کہ کس طرح اس نے اندازہ کیا۔ اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا اور پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، یعنی اتنی بری بات کی ہے اس نے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔ میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے، نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ وہ چھوڑتی ہے، یعنی یہ جہنم کی خصوصیت ہے
خال کو جھلسا دیتی ہے اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایماندار ایمان میں بڑھ جائیں اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو کل آدم کے لیے ایک نصیحت ہے۔ کلا والقمر، سچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ یقیناً جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی ہے، یقیناً اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پھر پیچھے ہٹنا چاہے، مگر ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، یعنی جیسے وہ اعمال کرے گا ویسی ہی جگہ میں جائے گا، مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ جنت میں بیٹھے ایک سوال کر رہے ہوں گے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی نماز کو ضائع کر دیتے تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ دے کر بحث و مباحثہ میں مشغول رہتے تھے، یعنی ہر قسم کی نامناسب اور غیر مناسب گفتگو تھی اس میں لگے رہتے تھے، دین کے بارے میں ہو یا دنیا میں بارے ہوں۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو جہنم میں بھی لے جاتی ہیں، اور کیونکہ وہ اللہ اور رسول اور قرآن سے دور کر دیتی ہیں، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوئے ہوں، یعنی قرآن کو دیکھ کر اور نصیحت کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں، وہ جیسے شیر کو دیکھ کر گدھا بھاگ رہا ہوتا ہے، یہ نہ سمجھ لو قرآن اور اللہ کی بات سے بالکل اس گدھے کی طرح بھاگتے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ چاہے، اور وہ اسی لائق ہے کہ وہ اس سے ڈریں، اور وہ اس لائق ہے کہ وہ انہیں بخش دے۔ سورہ القیامہ شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی پور تک بھی درست کر دیں، یعنی جو انسان کے یہ فنگر ٹپس ہیں ان کو بھی بالکل صحیح کر دیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں ہی کرتا جائے۔ وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، تو جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی ان کو وہ بے نور ہو جائیں گے اور وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر مرج ہو جائیں گی۔ اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، یعنی اس وقت جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن کوئی بھی جگہ نہیں پائے گا۔ آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے آپ پر حجت ہے، یعنی خود انسان اپنے آپ کو خود بخوبی دیکھ سکتا ہے کہ اس نے کیا کمائی کی ہے۔
اگرچہ انسان کتنے ہی بہانے پیش کرے، یعنی انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کتنے ہی نیک کام کیے ہیں اور کتنے برے کام کیے ہیں، اس کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اے نبی، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یعنی ٹھہر ٹھہر کر صبر سے کام لیجئے۔ اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا گیا اور اس کا معنی بھی سمجھا دیا گیا۔ نہیں، تم تو جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو، یعنی انسان جلدی جلدی جو ہے وہ دنیا کو پسند کرتا ہے، یعنی جلدی ملنے والی ہے دنیا۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے ہی چہرے اس دن بد رونق ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ یعنی ان لوگوں کو جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ نہیں، جب روح اصلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی اور آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے، یعنی اس وقت جو ہے انسان پر جب موت آتی ہے تو اس وقت کوئی بھی چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، پھر اس سے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے۔ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ یعنی اللہ ہر اس چیز پر قادر ہے کہ وہ کچھ بھی تخلیق کر سکے۔ سورۃ الدہر سے سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا، اور ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ نہ شکرا۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلے والی آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی ان قیامت کے دن کافر کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی۔ تو ایک جہنمی جو ہے کتنا موٹا ہوگا اور پھر اس کی سزا کتنی زیادہ ہوگی۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اس کی نہریں نکال کر لے جائیں گے، یعنی جہاں چاہیں گے وہاں ہی لے جائیں گے۔ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو، ہم تو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا، بس انہیں اللہ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے، یعنی جو ہے ان کے صبر کے بدلے میں اور ان کے اعمال کے بدلے میں جو ہے وہ
اتنی زیادہ نعمتیں اب ان کو مل رہی ہیں جنت میں۔ یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں سورج کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی دیکھیں گے۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے، جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ کر رکھا ہوگا۔ انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، تو وہ وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ یعنی اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت ہے۔ کہا جائے گا ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ بے شک ہم نے تجھ پر آہستہ آہستہ بتدریج قرآن نازل کیا ہے، بس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہو۔ فاصبر لحکم ربک، تو اپنے رب کے حکم کا صبر کیجیے، اور ان میں سے کسی بھی گنہگار یا ناشکرے کا کہنا نہ مانیے، اور اپنے رب کی صبح و شام اسی کے نام کی تسبیح کی جائے، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کرو، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کرو۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی یعنی دنیا کو چاہتے ہیں، اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں گے ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں گے۔ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اور نہ تم چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ المرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دل خوش کرنے والی چلتی ہواؤں کی قسم، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم، اور پھر حق و باطل کو جدا کر دینے والے۔ اس میں ہواؤں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو اس سے کیا ہے، یہ فرشتے بھی مراد ہیں جو بعض دفعہ ہواؤں کے عذاب کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں، اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم جو وحی اتارنے یا آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ ہونے والی ہے۔ یعنی اتنی زیادہ قسمیں کھا کر یہی کہا جا رہا ہے کہ جو قیامت آنے والی ہے وہ ضرور بضرور آ کر رہے گی۔ جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا۔ کس دن کے لیے ان کو مؤخر کیا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ یعنی اس دن سب کا فیصلہ ہوگا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے ان سے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، اور پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے؟ ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے افسوس ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟
پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا ایک مقرر وقت تک۔ پھر ہم نے اندازہ کیا، اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، یعنی جو زمین ہے وہ زندہ لوگوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہے اور مردوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہے، اور ہم نے اس میں بلند و بھاری پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے افسوس ہے، اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے ہو۔ چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔ یعنی ایسا درخت ہے، یعنی جہنم سے جو دھواں ہوگا وہ بلند ہو کر اس طرح پھیل جائے گا جس طرح دیوار یا درخت کا سایہ ہوتا ہے۔ یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہیں، یعنی اتنی بڑی بڑی چنگاری، اتنا بڑا بڑا شرارہ جیسے کہ ایک بلند محل ہو، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ آج ان جھوٹ جاننے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ یہ ہے فیصلہ کا دن۔ ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے، بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ افسوس ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے اور بہتے چشموں میں اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے۔ اے جنتیوں، کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے میں۔ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کی سزا دیتے ہیں، اسی طرح کی جزا دیتے ہیں۔ احسان کرنے والوں کو ہم اسی طرح کی جزا دیتے ہیں۔ اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے افسوس ہے۔ اے جھٹلانے والو، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گنہگار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں رکوع کرتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اب قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے بعد اور کون سا کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو راہ راست پر لا سکے۔ یہ دنیا میں عیش و عشرت کرنے والوں کو ایک تنبیہ ہے کہ آخرت کو بھول کر دنیا کے مزے میں لگے ہو تو یہ صرف اور صرف چند دن ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔